الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جو میری ذات پر کثرت کے تھوڑی پور کرتے آگے آگے تشریف لے آئے، جو زبان ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے۔ یاران محبت برادران اسلام، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ جی، میری تھوڑی طبیعت آج ناساز ہے، گلا تھوڑا خراب ہے، لیکن آپ نے ایسے ہی سبحان اللہ کہنی ہے کہ جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی میں میلاد منایا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مصافحہ کروں گا، اور سرکار جس سے مصافحہ کریں گے، سرکار جس سے مصافحہ کریں گے اس کی شان کیا ہوگی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ میرے گھر میں نا کچھ صحابہ آئے، مہمان آئے، دسترخوان پہ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دسترخوان اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دسترخوان کو نکالا، وہ بالکل صحیح تھا، درست تھا، آگ نے اس پہ اثر نہیں کیا، آگ نے اس کو جلایا نہیں، آگ نے اس کو تباہ نہیں کیا۔ صحابہ پوچھنے لگے اے انس بن مالک، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اس آگ نے تیرے دسترخوان کو کیوں نہیں جلایا؟ آگ کا کام ہے جلانا، اس دسترخوان کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار کچھ دن پہلے نا میرے گھر میں مصطفیٰ بھی دعوت پہ آئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس دسترخوان پہ لگا دیا، فرمایا تب سے لے کر آج تک اس دسترخوان کو میں آگ میں پھینکتا ہوں، آگ اس پہ اثر ہی نہیں کرتی ہے، آگ اس پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ یاران محبت برادران اسلام، جس پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دے، نہ دنیا کی آگ اثر کرتی ہے نہ آخرت کی آگ اثر کرتی ہے۔ اور اب اس حدیث پاک کی طرف آؤ جو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھے گا، میرے محبوب اس سے مصافحہ کریں گے، اور کل قیامت کے دن میرے آقا جس سے مصافحہ کر لیں گے، نہ دنیا کی آگ اثر کرے گی نہ جہنم کی آگ اثر کرے گی۔ تو اس لیے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر ہیں۔ جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں سبھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یاران محبت برادران اسلام، اس محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو منانے کی فضیلتیں اور برکات بے شمار قرآن و حدیث میں موجود ہے۔
خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات قبرستان کی طرف گیا اور میں نے قبروں کے حالات کو دیکھا۔ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو قبروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ ان کو یہ توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ یہ 9ویں صدی کے محدث، اور یہ وہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ہیں جنہوں نے 75 مرتبہ جاگتی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ وہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ہیں، ادھر سے حدیث لکھا کرتے تھے تو آپ آگے لکھ دیا کرتے تھے یہ حدیث صحیح ہے، حدیث لکھتے آگے لکھ دیتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کسی کتاب، آپ فرماتے ہیں میں ادھر حدیث لکھ رہا ہوتا ہوں، میرے سامنے حدیث والا خود موجود ہوتا ہے، ادھر میں حدیث لکھتا ہوں اور ادھر سے زیارت مصطفیٰ کرتا ہوں۔ جب میں حدیث لکھتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، اگر چہرہ مصطفیٰ پہ مسکراہٹ آ جائے میں سمجھ جاتا ہے اس پائے کے بزرگ امام جلال الدین میں گیا، قبرستان میں گیا تو کچھ قبر والوں کے حالات کو میں نے دیکھا کہ ہر قبر میں سے نور نکل رہا تھا، ہر قبر سے نور نکل رہا تھا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک قبر ایسی بھی تھی، ایک قبر ایسی بھی تھی جس کی قبر نور علی نور تھی، سب قبروں سے زیادہ اس قبر سے نور نکل رہا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے اس صاحب قبر سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ بھی مومن تو بھی مومن، ان کی قبریں بھی منور، تیری قبریں بھی منور، وہ بھی یقیناً جنتی اور تو بھی یقیناً جنتی، لیکن مجھے یہ مسئلہ تو بتا، ان کی قبروں میں نور تھوڑا ہے، تیری قبر میں نور زیادہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے جب میں نے اس صاحب قبر سے پوچھا نا، اس نے مجھے کہا جب سرکار قبر میں آتے ہیں نا، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، جب یہ سوال کیا جاتا ہے، زیارت مصطفیٰ کروائی جاتی ہے، کہا سرکار ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، لیکن میری قبر میں آئے نا، جب آقا میرے سامنے آئے مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئے، مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئے۔ بس آقا کی مسکراہٹ کا نور ایسا ہے کہ میری قبر اور قبروں سے زیادہ منور ہو گئی۔ امام جلال الدین سیوطی کہنے لگے پھر مجھے یہ بتا آقا تجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ بولو صحیح ذرا، بولو ذرا گج کے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں، جب ہم قبروں پہ جائیں آقا ہمیں بھی دیکھے تو مسکرا پڑے گا۔ پوچھا تیری قبر میں آقا مسکرائے کیوں؟ اوروں کی قبروں میں نہیں مسکرائے، تیری قبر میں مسکرائے کیوں؟ اس نے کہا یار بات یہ میں غریب تھا، لیکن کیا کرتا تھا، جو کمایا کرتا تھا نا، پورا سال میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا رہتا تھا، پھر جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا میں مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منایا کرتا تھا۔ بس جب میرے آقا میری قبر میں آئے نا، میلاد منانے والوں سنو یہ ہم کتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ یاران محبت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جناب اس نے کہا کہ جب آقا میری قبر میں آئے نا، آقا نے فرمایا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے جو دنیا میں میری خوشی منایا کرتا تھا، آقا اسے دیکھ کے خوش ہو گئے۔ تو یاران محبت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم عمل ہے، اس قدر عظیم عمل ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اتنے میں نا آقا کریم علیہ السلام حضرت عامر کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ اب حضرت عامر کے گھر کے پاس سے جب حضور گزر رہے تھے نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء رک جاؤ۔ اب ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، حضرت عامر توجہ ادھر رکھیے، حضرت عامر اپنے بچوں کو گھر والوں کو اکٹھا کر کے بٹھا کر بتا رہے تھے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بولو ذرا، آج ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا بھائی، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے عامر کہتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اب یہ باتیں حضرت عامر کر رہے ہیں، میرے آقا سن رہے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لائے، کیونکہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آقا تشریف لاتے ہیں، عامر سے پوچھا اے عامر یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی ولادت کی باتیں میں اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا عامر یہ وہ عمل ہے ان اللہ لک فتح ابواب الرحمہ، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے تجھ پہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جناب عامر صحابہ بھی دیکھو نا پھر کیسے خوبصورت صحابہ تھے۔ حضرت عامر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اجر بس مجھے ملے گا؟ کیا یہ اجر بس میرے لیے ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت تک جو بھی اس پر عمل کرتا رہے گا سب کے لیے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھولتا رہے گا۔ یاران محبت دیکھیں، میلاد مصطفیٰ حضور کی ولادت کی خوشی منانا یہ کس قدر عظیم عمل ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی میلاد کی خوشی منائی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ولادت ہوئی نا تو 7 دن انہوں نے عقیقہ کیا، توجہ ادھر رکھنی ہے، عقیقہ کیا۔ اب میرے محبوب مکہ المکرمہ میں 53 سال رہے، ہجرت کر کے جب حضور مدینے میں جاتے ہیں نا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود کیا، اپنا عقیقہ خود کیا۔ بھئی عقیقہ تو پہلے آپ کے دادا نے کر دیا تھا، اب یہ عقیقہ کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں، ہمارے محدث کہتے ہیں کہ جناب یہ ولادت کی خوشی تھی، لیکن کچھ لوگ ہیں نا جن کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ جناب کہتے ہیں جی یہ میلاد کی خوشی میں تھا، یہ تو عقیقہ تھا۔ میں نے کہا پتر مجھے بتا عقیقہ کس خوشی میں ہوتا ہے؟ میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ عقیقہ کس خوشی میں ہوتا ہے؟ عقیقہ یقیناً ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے۔ اگر آقا نے اپنا عقیقہ خود بھی کیا ہے تو خدا کی قسم آقا نے اپنے ولادت کی خوشی خود بھی منائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب میلاد، یہ بات یاد رکھیں کہ جو کام میں شروع کروں وہ رک سکتا ہے، جو آپ شروع کریں وہ رک سکتا ہے، لیکن جس کام کی ابتدا مصطفیٰ کرے وہ کام رک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے یہ 12ویں کا لنگر بھی چلتا رہے گا اور 11ویں کا لنگر بھی چلتا رہے گا۔ یاران محبت بات آگے میں نے کرنی ہے کہ میلاد اتنا عظیم عمل ہے، یہ محفل اتنی عظیم ہے، محفل اتنی عظیم ہے، لیکن آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے بھائی ہم نے اپنے میلاد میں کیا کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بھائی یاد رکھنا، پہلی چیز تو یہ بیٹا نہ کرے، توجہ ادھر ہے، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں پہ آقا کی آمد ہوتی ہے، آقا وہاں تشریف لاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آقا تشریف لے آئے تو کیا ڈھول کے ساتھ آقا کا استقبال کیا جائے گا؟ جب آقا کی آمد ہوتی ہے تو کیا جناب والا وہ عجیب سے کرتب کر کے ہم استقبال کریں گے؟ صحابہ تو کہتے ہیں بھائی ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جہاں پہ ڈھولک کی آواز سنتے نا ایسے کانوں میں انگلیاں ڈالتے اور وہاں سے تیز تیز چلا کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ سرکار وہاں سے بھاگ کر جا رہے ہیں۔ اس قدر ڈھولک کی آواز سے میرے آقا نے نفرت کی ہے۔ آج میلاد کے نام پہ ڈھولک بجائی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر دیکھیں، ابتدائی اسلام کے اندر مرد اور عورت دونوں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن امام اگر نماز میں بھول جائے حکم شریعت یہ ہے کہ مرد سبحان اللہ کہے گا، مرد اللہ اکبر کہے گا، لیکن اگر عورت لقمہ دینا چاہے، نماز ہو، مسجد کا ماحول ہو، نماز کے اندر وہ کھڑی ہو، شریعت کہتی ہے وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گی۔ اگر عورت نے نماز کی حالت میں امام کو متنبہ کرنا ہے بھائی تجھ سے غلطی ہو گئی ہے درستگی کر لو، مرد کے لیے وہ سبحان اللہ کے، وہ الحمدللہ کے، وہ اللہ اکبر کے، لیکن عورت کے لیے یہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی کہ نماز ہو، اللہ کا گھر ہو، وہاں بھی عورت کی آواز بھی پڑتا ہے۔ آج لائیو چل رہی ہیں عورتوں کی محفلیں، آج ساؤنڈ سسٹم لگا کر عورتیں جناب نعرے بازیاں کر رہی ہیں۔ یہ بھائی کون سا میلاد ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پردے کا حکم جس خاتون کو دیا نا وہ سرکار کی بیویاں ہیں۔
ہم کہتے ہیں جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پردہ نہیں تھا؟ کیا میرے آقا کی ازواج کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ کیا آقا کی بیٹیوں کے دل میں پردہ نہیں تھا؟ آقا نے سب سے پہلے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا، پھر دوسروں کو حکم دیا۔ آج ہم کہتے ہیں جناب اس کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، بھائی آنکھوں پہ حیا بھی ہونی چاہیے، عورت پہ پردہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اس پر غور کریں گے یار ہم میلاد کے نام پہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اسی طرح میلاد کے نام پر ہم نعت خوانی کرتے ہیں۔ نعت خوانی کے بارے میں آج چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کے میں اجازت چاہوں گا کہ نعت خوانی سرکار کے زمانے میں کیسے ہوتی تھی، کیسی نعتیں ہوتی تھیں اور سرکار ان پر کیسا وجد فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں نعت خوانی کے لحاظ سے گھر میں محفل سجائیں، لیکن نعت خواں سے ایک ڈیمانڈ پہلے کیا کرے۔ آج کی یہ جو تقریر ہے نا، یہ تقریر آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ سب سے پہلے جیسے نعت خواں کو آپ فون کرتے ہیں نا، بھائی ہمارے گھر میں محفل آپ نے نعت پڑھنی ہے، اسے آپ نے یہ تاکید کرنی ہے بھائی کلام پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا پڑھنا ہے، کلام پڑھنا ہے تو ان کا پڑھنا ہے کہ جن کی تصدیق علماء نے کر دی ہے کہ یہ کلام درست ہے۔ علماء کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے ہیں یا علماء سے تصدیق شدہ کلام پڑھنے ہیں۔ آج نعت کے نام پر جناب طرح طرح کی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود کتنے بڑے امام ہیں اور آپ کے نعتیہ کلام دیکھیں کیسے ہیں، کتنے خوبصورت کلام ہیں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یار نعت لکھنا یہ دوہری تلوار پہ چلنے کی طرح ہے۔ دو دھاری تلوار ہوتی ہے نا، ایک تلوار ہوتی ہے ایک طرف سے کاٹتی ہے، ایک تلوار ہوتی ہے دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ کہا یہ دوہری تلوار، دو دھاری تلوار پہ چلنے کی معنی ہے، کیونکہ نعت ایسی ایک چیز ہے کہ اگر تھوڑا سا اوپر بڑھو گے نا تو کٹ جاؤ گے، عقیدہ توحید میں خلل آ جائے گا۔ اگر تھوڑا سا نیچے آ جاؤ گے تو نقص ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وحدانیت پہ لے کر آنا یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ اگر آقا کے مقام کو کم کر دو گے تو یہ گستاخی کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو نعت لکھنا، نعت پڑھنا خود کتنا مشکل عمل ہے۔ تو نعت کے حوالے سے لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعت خانوں سے ہم نے اب چھٹی کروا لینی ہے، نعت خانوں سے ہم نے نعت سننی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود جب آپ فارغ ہوتے نا فتووں سے، تھکاوٹ ہو گئی ہوتی، آپ کسی نعت خواں کو بلاتے اور اسے بلا کر کہتے یار مجھے مصطفیٰ کی نعت پڑھ کے سنا، مجھے نعت پڑھ کے سنا۔ حضور آپ بہت بڑے، خود اتنے بڑے عالم فاضل اور اتنے فتوے لکھتے، اتنی کتابیں لکھتے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یار جو نعت مصطفیٰ ہوتی ہے نا، اس سے محبت کی حرارت بڑھتی ہے، محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے اس سے۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض روایتوں کے مطابق 120، بعض نے 100 کے قریب اور بعض نے 34 صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر کیا جو سرکار کی بارگاہ میں نعت کی صورت میں، شعر کی صورت میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف جا رہے تھے۔ فسرنا لیلا، رات کا وقت تھا کہ ہم سفر کر رہے تھے۔ فقال رجل من القوم لعامر، اتنے میں اس لشکر میں سے کسی نے حضرت عامر سے کہا کہ حضور یا عامر الا تسمعنا، اے عامر کیا تم ہمیں شعر کی صورت میں نعت نہیں سناتے؟ وکان عامر رجلا شاعرا، حضرت عامر جو تھے یہ شاعر بھی تھے اور نوجوان بھی تھے۔ فنزل یحلو بالقوم، اتنے میں حضرت عامر اپنی سواری سے نیچے اترے اور قوم کے سامنے گنگنانا شروع کیا، یعنی ترنم کے ساتھ نعت پڑھنی شروع کی۔ یہ ترنم کے ساتھ نعت پڑھنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، میرے آقا کے اصحاب کی سنت ہے۔ یہ یحدو آپ نے جیسے گیت گایا جاتا ہے نا، ایسے ترنم کے ساتھ آپ نے نعت پڑھنی شروع کی۔ اب سنیں وہ نعت کیسی تھی، نعت کیسی تھی۔ حضرت عامر کہنے لگے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا وثبت الاقدام
إلا قينا وألقينا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وفي الصيام أولوا علينا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ وہ نعت ہے جو میرے مصطفیٰ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ وہ نعت ہے جسے پاس خود مصطفیٰ نے کیا ہے. حضرت عامر سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہوتی، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یا اللہ نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر ہم صدقہ بھی دے رہے ہیں تو یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور پھر کہنے لگے اے اللہ پس تو ہم پر سکینہ نازل فرما، جب دشمن ہم پر حملہ کرے ہم پیٹ نہ دکھائیں بلکہ تیرا نام لے کر اور مصطفیٰ کی شان کے لیے ان کا پورا مقابلہ کرے. اب یہ جو اشعار تھے نا، یہ نعت یہ حضرت عامر نے پڑھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الصائق، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نعت کون پڑھ رہا ہے، یہ نعت کون پڑھ رہا ہے؟ قالوا عامر بن الاقوى، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عامر پڑھ رہی ہے. اب سنو میرے محبوب نعت سنتے. میں نے ایک جگہ پہ ایسے میں نے آپ کو پتہ میں تقریروں میں کہہ دوں تو بھائی پیسے نہ کاٹتے، میرے بار میں ایک نا خطیب صاحب آئے تو وہ نا حدیث پڑھنے لگے. میں آپ کو وہ بھی سناؤں گا کہ بھائی نعت جب سرکار کی بارگاہ میں پڑھتے نا سرکار تحفہ دیا کرتے تھے، سرکار تحفہ دیا کرتے تھے. اس نے نا اس طرح بات کی بھئی تحفہ دینا یہ سنت ہے. میں نے کہا یار کیسی عجیب بات ہے، تم نے قوم کو بس یہ بتایا کہ سرکار پیسے دیا کرتے تھے، سرکار چادر دیا کرتے تھے، لیکن یہ بھی بتاؤ نا سرکار نعت خوانوں کو یہ بھی دیا کرتے تھے. کیا دیا کرتے تھے؟ حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعت پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر میرے پاس آؤ. جب عامر پاس آئے نا قال یرحمہ اللہ، میرے محبوب نے فرمایا اے عامر اللہ تجھ پہ اپنا رحم نازل فرمائے، اپنا رحم نازل فرمائے. بس نعت خوانوں کو وہ نوٹوں والی حدیثیں یاد ہیں، چادروں والی حدیثیں یاد ہیں، لیکن نعت خوان کو نذرانے کے طور پہ دعائیں دینا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دعا دی نا، بخاری کی الفاظ ہے قال راجل من القوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود تھے. اب اس دعا کی برکت کیا تھی؟ حضرت عمر کہنے لگے باجا بت اے عامر اللہ نے تجھ پہ محبوب کی شفاعت پر نازل کر دیا، اب تو پکا جنتی ہو گیا ہے، تجھے دعائے مصطفیٰ مل گئی ہے. یعنی محبت برادران اسلام، اسی طرح جو میں نے بات کی کہ نعت لکھ کے لوگوں کو بڑا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی نعت لکھیں، لیکن نعت لکھ کر کسی عالم کو دکھائیں. اب یہ بھی حدیث پاک سنیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہجو قریشن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جو قریش کی مذمت کرے گا. یہ بات یاد رکھیں نعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نعت کہتے ہیں، یا نبی پاک کی دفاع کو نعت کہتے ہیں. آپ کے اوصاف کو بیان کرنا اسے نعت کہتے ہیں، یا سرکار کے دشمنوں کی مذمت بیان کرنا اسے بھی نعت کہتے ہیں. جیسے آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ کرتے ہیں دونوں سجدے اللہ کی حمد کے لیے، دونوں سجدے اللہ کی حمد کے لیے. حالانکہ اللہ نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، جب ایک سجدے کا حکم دیا نا تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کریم نے اس میں جب لعنت پھینکی نا، جبریل امین نے سجدے سے سر اٹھایا. اس میں جبریل نے جب شیطان کی طرف دیکھا نا کہ اتنی لعنت، جبریل شکرانے کے طور پہ دوبارہ سجدے میں گر گیا. شیطان تو نے ایک نے کیا تھا، میں نے دو کر دیے. یعنی دشمنوں کی مذمت کرنا اسے بھی نعت کہتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو قریش مکہ میرے دشمنوں کی مذمت بیان کرے گا. جب یہ بات کی نا تو فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ غَشْتٍ بِالنَّبِيلِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیر کی صورت میں جو نعت ہم پڑھتے ہیں نا، نعت پڑھتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا یہ قریش مکہ کو، کافروں کو تیر سے زیادہ زخمی کر دیتی ہے، تیر سے زیادہ ان کو درد ہوتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ابن رواحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا درباری شاعر تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کی طرف سرکار نے خط بھیجا.
فرمایا فقال احجهم فجاءهم، حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا گیا کہ تم نہ شعر لکھو قریش کی مذمت میں. انہوں نے شعر لکھے، فلم یردی، نبی پاک کو دکھائے تو سرکار نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا عبداللہ مزہ نہیں، پسند نہیں فرمایا. فارسل الی کعب بن مالک، اتنے میں حضرت کعب بن مالک کی طرف سرکار نے خط بھیجا. ثم ارسل الی حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک نے بھی کچھ اشعار لکھے، سرکار نے پسند نہیں فرمائے. پھر سرکار نے حضرت حسان بن ثابت کی طرف خط بھیجا. بولو ذرا حضرت حسان بن ثابت کی طرف جب خط بھیجا گیا نا، فلما دخل علیہ، حضرت حسان میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے. قال حسان قد آن لکم، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وقت آ گیا ہے، ان ترسلوا الی ھذا الاسد الضارب بسمته، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے اس شیر کو بلا لیا ہے جو اپنی دم سے وار کرتا ہے، اپنی دم سے وار کرتا ہے. اب حضرت حسان اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کے اپنے مزاج تھے. ثم ادلع لسانہ، اور یہ کہتے ہوئے نا حضرت حسان اپنی زبان کو نا ایسے پھیرنے لگے منہ میں، جیسے شیر پھیرتا ہے نا، حضرت حسان نے ایسے کیا. فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے شعر لکھوں گا، ایسے اشعار لکھوں گا کہ جس سے قریش مکہ کو اتنی درد ہوگی جیسے زندہ جانور کے چمڑے کو ادھیڑ دیا جائے، اتنی درد ہوگی، ایسے شعر لکھوں گا. اب سنو میرے محبوب کی تعلیم کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعجل، فرمایا اے حسان جلدی نہ کر، حسان جلدی نہ کر. فإن ابا بکر اعلم قریش بانسابها، فرمایا جاؤ ابو بکر کے پاس، وہ قریش مکہ کے نسب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. کیونکہ قریش مکہ میں کیا تھا، نبی پاک کے خاندان والے بھی تھے. نبی پاک نے فرمایا جاؤ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي، کہا جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو کہ مجھے آقا کے نسب اور دوسروں کے نسب کو جدا کر دو. حضرت حسان بن ثابت حضرت ابو بکر کے پاس آئے. حضرت ابو بکر کے پاس آ کر پھر واپس گئے اور واپس جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے میرے سامنے آپ کے نسب کو اس طرح جدا کر دیا ہے کہ آپ کو میں ان شیروں سے ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. یعنی قریش مکہ کی مذمت کروں گا لیکن یا رسول اللہ نہ آپ پہ کوئی حرف آئے گا، نہ آپ کے آباء و اجداد پہ کوئی حرف آئے گا، نہ آپ پہ کوئی حرف آئے گا، نہ آپ کی آل و عطرت پہ کوئی حرف آئے گا، نہ آپ پہ کوئی حرف آئے گا، نہ آپ کی نسبت والوں پہ کوئی حرف آئے گا. آج نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہیں پہ جناب نبی پاک کی آل کی مذمت کی جا رہی ہے، کہیں پہ اصحاب رسول کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے، کہیں پہ اولیاء کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے. میرے محبوب نے واضح فرما دیا اللہ کے رسول کو وہی نعت پسند ہے جس میں رسول پاک کی شان بھی بیان کی جائے اور رسول پاک کی نسبت کا بھی خیال رکھا جائے، نبی پاک کی نسبت کا بھی خیال رکھا جائے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعت خوانوں کا ادب دیکھیں کیسا ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع لحسان منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں منبر سجایا کرتے ہیں. نعت خوانوں یہ منبر سجایا گیا نا سرکار کی شان بیان کرنے کے لیے. اسی طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر کو سجایا کرتے مسجد میں اور فرمایا کرتے حسان اس منبر پہ کھڑا ہو جا، اس منبر پہ کھڑا ہو جا. یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال ینافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کرتے اس منبر پہ کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کر اللہ کے رسول کی شان بیان کر اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی مذمت بیان کر. ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے رہتے آقا کے دشمنوں کی مذمت بیان کرتے رہتے. جنان محبت حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت تک رسول پاک فرمایا کرتے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کے ذریعے، اے اللہ حسان بن ثابت کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما. بھائی اسی لیے تو حضرت حسان نے کہا تھا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ
मिनका लम तलिद निसा। भाई जरा पूछो तो सही हसन बिन साबित से, ये क्या बात है हसन, तूने सारी दुनिया तो नहीं देखी? हसन सारी दुनिया तो नहीं देखी? कहते क्या है, कत्तु लम अरा व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईने। ये कत्तु वहां पे बोला जाता है कि जहां पे माजी, सारी माजी का इनकार कर दिया जाए, आदम से लेकर मुस्तफा तक तमाम गुजरे हुए जमाने की बात की जा रही है। पूछो तो सही जरा हसन बिन साबित को, हसन मुझे बता तो सही, तूने सारा जमाना तो नहीं देखा, फिर ये क्यों कह रहे हो कि आप जैसा हसीन कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है? तो आका की दुआ बताती है, हसन अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जिब्रील अमीन की मदद से कह रहा है। अगर हसन ने नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन जिब्रील ने तो सारे जमाने देखे हैं, जिब्रील ने तो हर नबी की नबूवत को देखा है, जिब्रील ने तो हर रसूल की रिसालत को देखा है, जिब्रील ने तो हर वली की विलायत को देखा है, जिब्रील ने तो हर उम्मत की बुजुर्गी को देखा है, जिब्रील ने तो हर हसीन देखे हैं, हर हुस्न देखा है, जिब्रील ने तो जन्नत भी देखी है, जन्नत का हुस्न भी देखा है, जन्नत का नूर भी देखा है, जन्नत के फरिश्ते भी देखे हैं, जन्नत के खिलवान भी देखे हैं, जन्नत की हूरें भी देखी हैं। अरे हसन अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जिब्रील अमीन की मदद से कह रहा है, ये जिब्रील अमीन की मदद से कह रहा है। इसी तरह सुनो जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात से, नात कितना अहम शोबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए उम्रा के लिए, आपको पता है हुदैबिया के मैदान में एक साल आका करीम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया, अगले साल मेरे महबूब उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। कज़ाए उम्रा के लिए जब जा रहे थे ना, अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबारी शायर थे। अब ये क्या करते थे, बैना यदैहि यमशी, ये आका करीम अलैहिस्सलाम की सवारी के आगे आगे चलते थे, आगे आगे चलते थे। वहुवा यक़ूलु, और क्या कहते थे, कहते थे खल्लू बनी अन सबीलिही अल यौमा नदरिबुकुम अला तंजीलिही दरबन यज़ीलु अलहामा अन मकीलिही व युज़हिलुल खलीला अन खलीलिही। अब ये वो नात है जो मुस्तफा के सामने पड़ी गई, जो आका के सामने। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं ऐ कुफार के बच्चों, आज रास्ते से पीछे हट जाओ, आज आका की सवारी आ गई है मक्के में, अब ये रास्ता छोड़ दो, पीछे पीछे हट जाओ। आज के दिन हम तुम्हें ऐसी ज़रब लगाएंगे, ऐसी ज़रब लगाएंगे। आज अगर कोई बात बंदा कर दे ना सरकार के दुश्मनों की, लोग आके चार इकट्ठे हो जाते हैं, ओ कारी साहब अपना कीता बयान करो, दूजे का छेड़ो नहीं, अपना छड़ो नहीं, हमें ये कहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे अल्फाज देखो कैसे सख्त है। अब्दुल्ला बिन रवाहा सरकार की मौजूदगी में कहते हैं, ऐ कुफार के बच्चों, तुम पर आज ऐसी ज़रब लगाएंगे, ऐसी ज़रब लगाएंगे कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी, ऐसी ज़रब लगाएंगे कि तुम्हारी गर्दन पे कोई खोपड़ी बाकी नहीं रहेगी, और ऐसी तुमसे जंग करेंगे कि कोई यार तुम में से तुम्हारा यार बाकी नहीं रहेगा। ये जब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, अच्छा ये जब बात कर रहे थे ना, हजरत उमर बोल रहे, कहने लगे या इब्न रवाहा बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी हरमिल्लाहि तक़ूलु शेरा। हजरत उमर कहने लगे अब्दुल्ला बिन रवाहा कुछ हया कर, तू हरम के अंदर खड़ा होकर मेरे आका की मौजूदगी में शेर पढ़ रहा है। हजरत उमर ने मना कर दिया। जब मना किया ना, फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्ली अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया उमर मेरे अब्दुल्ला को छोड़ दे, मेरे अब्दुल्ला को छोड़ दे। या उमर फल्लाही या असरउ फीहिमा मिन नदिइन नबली, फरमाया ये अब्दुल्ला बिन रवाहा जो शेर पढ़ रहा है ना, ये कुफार के सीने में तीर से ज्यादा जख्म कर रहे हैं, तीर से ज्यादा जख्म कर रहे हैं। तो भाई ये वो नात का मयार है जो आका पसंद फरमाते हैं। हाँ, इसी तरह एक नात के अंदर डफ बजाई जाती है, हमारे दौर में डफ बजाई जाती है। डफ बजाना इसमें उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन ज़ाहिर और बाहिर जो दलाइल है वो यही है कि डफ के साथ नात पढ़ना जायज़ है। ठीक है, इस पे पहले हदीस सुन लो। इब्ने माजा किताबुन निकाह हदीस नंबर 1899 है। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिबादिल मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की किसी गली से गुजरे, फ़इज़ा हुवा बिजवारी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे कि अचानक पड़ोस में से कुछ बच्चियों की आवाज आ रही थी। यतरिबना बिदुफ़िहिन्ना,
وہ کیا کر رہی تھی؟ دف بجا رہی تھی، دف بجا رہی تھی، وَيَتَغَنَّيْنَ، اور نبی پاک کی نعت پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ، نبی پاک کی نعت پڑھ رہی تھی، وَيَقُلْنَ، اچھا نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ بچیاں کہہ رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بیٹھی نا آپس میں دف بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہم نجار قبیلے کی بچیاں کتنی خوش نصیب ہے کہ ہم رسول پاک کے پڑوسی بن گئے ہیں، ہم حضور کے پڑوسی بن گئے، آقا ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھی، وہ کسی نے کہا تھا نا جنوب سمت سے ایک نوری غبار اٹھا آ کر سواد شہر میں داخل ہوا، ناخائے سوار آ کر کہیں پہ اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ داعی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے، عالی گھرانے کے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اب یہ دیکھو یہ بچیاں نہ بیٹھی نام پڑھ رہی تھی کہ ہم اتنی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پڑوس میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ اب آقا نے جب یہ سنا نا تو آقا نے کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے۔ توجہ، ایک ایک لفظ بڑا تڑپانے والا ہے۔ میرے آقا نے نعت سنی ان بچیوں کی، میرے آقا نے فرمایا یعلم اللہ انی لأحبکن، فرمایا اللہ جانتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہم بارک فیہن، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان بچیوں کو برکت عطا فرما، ان بچیوں کو برکت عطا فرما۔ تو دف کے ساتھ نعت پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن یہاں پہ بات یاد رکھنا جو مروجہ دف ہے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سننا، جو مروجہ دف ہے یہ جائز نہیں ہے، جو ہمارے ہاں بجائی جاتی ہے یہ دف جائز نہیں ہے، یہ موسیقی کی قسم ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا میری میلاد کا، میری ولادت کا ایک مقصد یہ بھی ہے میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ دف کون سی جائز ہے؟ جو عرب میں وہ پرانے قبیلے والے بجایا کرتے تھے، وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ دف جو ہوتی تھی نا اس پہ تھپ تھپ کیا کرتے تھے، وہ دف جائز ہے۔ آج کل تو عجیب سی دف چل پڑی ہے، چار چار چھلے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں اور جناب دف بجاتے ہیں اور اوپر سے چھلے مارے ہوتے ہیں۔ یہ چھنکار والی دف نہیں جائز ہے، یہ موسیقی ہے۔ اسی طرح بعض دفوں کے ارد گرد گھنگرو لگا لیتے ہیں اور اس پہ تھپ تھپ کرتے پھر گھنگرو کی آواز آتی ہے، یہ نعت کی توہین ہے، یہ دف جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے نعت ہوتی ہے نا اسی ساز کے اندر دف کو بجاتے ہیں، اگر نعت تیزی سے پڑھی جا رہی ہے تو دف بھی تیزی سے، اگر نعت آہستہ پڑھی جا رہی ہے تو دف بھی آہستہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بس تھپ تھپ کی آواز پہ اگر کوئی دف بجائے اور ساتھ میں نعت پڑھے یہ جائز ہے، یہ ثابت ہے، جتنا ثابت ہے اتنا ہی عمل کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ موسیقی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا مجھے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا اب یہ حدیث پاک، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ فتح کیا نا، مکہ فتح کیا، کچھ نام ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے لبن قتل کر دیا، جدھر ملے ان کو قتل کر دیا۔ ان میں اللہ اکبر کبیرہ ایک جو تھا نا ابن خطل تھا، ابن خطل یہ وہ کافر تھا، اس نے نا فتح مکہ کے دن یہ اس نے کیا کیا، یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے آ کے چھپ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا ابن خطل جدھر ملے قتل کر دو، وہ کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا ہے، کعبے کے غلاف کے پیچھے۔ یاد رکھنا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت مصطفیٰ کی بڑی حیثیت ہے۔ آج دنیا کی حیثیت کے پیچھے لوگوں نے گستاخوں کو چھٹیاں دے رکھی ہیں، آج دنیا کے پیچھے لوگوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا، آج دنیا کی طاقت کے پیچھے جناب والا لوگوں نے جناب ممتاز قاضی کو پھٹے چڑھا دیا، لیکن شریعت مصطفیٰ اس دنیا سے کروڑوں پاکستانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مقام شریعت مصطفیٰ کا پاکستان کا پوری زمین سے زیادہ ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے حرم کے اندر خون نہ بہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ حرم کے اندر مچھر بھی نہیں مارنا، شریعت کیا کہتی ہے کہ موذی جانور جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا حرم کے اندر آپ اس کو بھی نہیں مار سکتے،
شریعت یہاں تک کہہ رہی ہے، لیکن آقا کی بارگاہ میں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل گستاخ آپ کا ہے، کعبے کے غلام کے پیچھے چھپ گیا ہے، آقا کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اتنی دب دو، ادھر ہی اس کو قتل کر دو، حرم کے پردے کے اندر، حرم کے میدان کے اوپر، حرم کے سین میں، کعبے کے غلاف میں چھپا ہے، وہیں پہ قتل کر دو۔ یا رسول اللہ شریعت کہتی ہے مچھر بھی نہیں مار سکتے، فرمایا مچھر نہیں مار سکتے، لیکن شریعت آج یہ بن چکی ہے کہ اگر گستاخ رسول حرم کی زمین پر بھی آ جائے تو اس کو بھی وہیں پہ قتل کر دیا جائے گا، اس کو بھی وہیں پہ قتل کر دیا جائے گا۔ ابن قتل کو جب قتل کر دیا گیا نا، اب یہ بات انہی ناموں میں سے کعب بن زہیر، یہ بھی ایک شخص تھا، یہ بھی نہ شعر لکھتے ہوئے نبی پاک کی مذمت کیا کرتے تھے، ان کا نام بھی سرکار نے لیا، جدھر ملے نا اس کو قتل کر دو۔ المختصر کہ حضرت کعب بن زہیر، ان کو نہ کسی نے خبر پہنچا دی، کہا کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے ابن قتل کے بارے میں فرمایا نا، وہی تیرے بارے میں بھی فرمایا، وہی تیرے بارے میں بھی فرمایا۔ اب ابن یہ کعب بن ابی زہیر کہنے لگے یار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے بارے میں فرما دیا گیا جہاں پہ دیکھو اس کو قتل کر دو، مجھے کوئی صحابی دیکھے گا مجھے قتل کر دے گا۔ اب انہیں مشورہ دیا گیا، انہیں کہا کہ جاؤ جا کر مدینے میں چلے جاؤ۔ اب یہ کعب بن زہیر فقادم المدینہ، مدینے میں آ گیا، الفاظ بڑے سننے والے ہیں، فسأل عن ارق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کعب بن زہیر کیا کرتے ہیں، چادر لی ہے، منہ چھپایا ہوا ہے، اور ایک ایک بندے کو روک کے مدینے میں پوچھتے ہیں یار آقا کے صحابہ میں سب سے نرم دل کون ہے؟ آقا کے صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل کون سا صحابی ہے؟ جب اتنا پوچھا گیا نا، اب مدینے میں کیا جواب آتا ہے، فَدُلَّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، ہر بندہ کہتا ہے ابو بکر سب سے زیادہ نرم طبیعت کے مالک ہے، ابو بکر سب سے زیادہ نرم طبیعت کے مالک ہے۔ کعب بن زہیر حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے، ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے ابو بکر میں اس طرح معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر نے کیا کیا، فمشى ابو بکر بقاء على اسره حتى صار بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نا حضرت یہ کعب بن زہیر کو، ان کو چادر دی، منہ چھپایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور لا کر آقا کے سامنے کھڑا کر دیا، چادر میں چھپے ہوئے ہیں کعب بن زہیر۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں الراجل یبایعک، یا رسول اللہ ایک بندہ ہے آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے، ایک بندہ ہے آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ فمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یادہ، نبی پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کعب بن زہیر نے فمدہ کعب یادہ، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اب جب ہاتھوں میں ہاتھ آیا فبایعہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے کعب بن زہیر سے بیعت لے لی، کلمہ پڑھ لیا، بیعت ہو گئی۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا نا، وَسَفَرَ عَنْ وَجْهِهِ، اب کعب بن زہیر نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیا، اب کعب بن زہیر نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا، جیسے ہی پردہ اٹھایا نا، فَأَنْشَدَهُ، اور ساتھ ہی آقا کی نعت پڑھنی شروع کر دی، آقا کی نعت پڑھنی شروع کر۔ کیا کہنے لگے نُبِّئْتُ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آدھا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے مجھے دھمکی دی ہے، جہاں ملے قتل کر دو، مجھے دھمکی دی ہے، والعفو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول، لیکن یا رسول اللہ آپ کا در تو وہ در ہے جہاں پہ بدلے نہیں لیے جاتے بلکہ معافی دی جاتی ہے، یہاں تو معافی کی امیدیں لے کر میں آیا ہوں، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ یہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اب یہ حضرت کعب بن زہیر صحابی رسول بن گئے، اب صحابی بن گئے، اور یہ وہ نعت کے شعر ہے جو آقا کے سامنے پڑھے گئے، آقا کے سامنے پڑھے گئے۔ کیا کہنے لگے ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیف اللہ مسلول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نور ہیں جس سے ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے۔ جی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسے نور ہیں جس سے ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تلواروں میں سے سب سے تیز تلوار ہے۔ اب جب یہ شعر پڑھے نا، فَقَسَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُرْتَقًا لَهُ، میرے آقا صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور انہیں دے دی. اپنی چادر. لوگ کہتے ہیں آقا نور نہیں, آقا نور نہیں. بھائی میرے آقا کے سامنے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ نور ہے. آقا کے سامنے یہ نعت پڑھی گئی ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ 13ویں صدی میں لکھی ہے, لیکن یہ تو پہلی صدی میں لکھی ہے. یہ تو صحابی رسول نے لکھی ہے, مصطفیٰ نے خود سنی ہے. ان الرسول لنور یستضاء له. یا رسول اللہ آپ ایسا نور ہے کہ ہر طرف آپ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا نے سنا نا تو اپنی چادر انہیں تحفے میں دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. نسبت رسول دیکھو کیسی چیز ہے. فاشتراها معاویہ من ولدہ بمال. جب ان کا وصال ہو گیا نا کعب بن زہیر کا, حضرت میرے معاویہ ان کی اولاد کے پاس چلے گئے. کہنے لگے یار جو رسول پاک نے چادر دی تھی نا مجھ سے مال لے لو, وہ چادر مجھے دے دو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اولاد سے وہ چادر خریدی. خریدنے کے بعد کیا کیا؟ فَهِيَ الَّتِي تَلْبَسُهَا الْخُلَفَاءُ فِي الْأَعْيَادِ. وہ چادر خریدنے کے بعد جو اس وقت خلیفہ تھے نا ان کو تحفے میں دے دی. اور یہ جب خلفائے ثلاثہ, خلفائے اربعہ, یہ جتنے بھی خلفاء تھے نا ان تک وہ چادر منتقل ہوتی رہی. جب عید کا دن ہوا کرتا تھا نا, یہ جو خلیفہ ہوتے تھے یہ سرکار کی چادر اوڑھ کے خطبہ عید پڑھا کرتے تھے. خطبہ عید پڑھا کرتے تھے. یعنی محمد برادران اسلام. اسی طرح حضرت عباس کا عقیدہ بھی سن لو. کعب بن زہیر کہتے ہیں آقا نور ہے. حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ کننا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ تھے. فقال له العباس بن عبد المطلب. حضرت عباس رسول پاک کے پاس آگے. انی اريد ان امدحک. آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اب یہ حضرت عباس رسول پاک کے چچا ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ ہے. یہ وہ نعت سنانے جا رہا ہوں جو سرکار نے خود سنی ہے, صحابی نے لکھی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا عباس لا یفقد اللہ فاقا. اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے, اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. یاروں میں یہاں پہ ایک بات کو بھئی نعت آپ کو جیسے بھی آتی ہے نا اپنے گھر میں بیٹھ کے نعت ضرور پڑھا کرو. نعت پڑھنے کے لیے نا کوئی بڑے بڑے ساؤنڈ اور بڑے بڑے جناب یہ مجموعوں کی ضرورت نہیں ہوتی. نعت جیسی بھی آتی ہے. آپ کہتے ہیں جی میں خوش الحال نہیں, بھئی گھر میں بیٹھ کے اکیلے پڑھ لیا کرو, اکیلے پڑھ لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کی دعائیں لیا کرو. میرے آقا نے کسی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ نعت پڑھنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے, یعنی میری طرح سلامت رہے میرے چچا تو اسی طرح نعتیں پڑھتا رہے. اب حضرت عباس کیا کہتے ہیں, توجہ کے ساتھ سننا. حضرت عباس اب نعت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یہاں پہ ہم یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ حضرت عباس کے الفاظ ہے اور بڑے مصطفیٰ کے سامنے ہیں. کہنے لگے وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ. جو کہتے ہیں جناب میلاد کس نے بیان کیا ہے, بھئی الفاظ بڑے توجہ والے. وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ. حضرت عباس میرے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی, میلاد بیان کیا آقا کی موجودگی میں. آپ کے چچا کہتے ہیں ولیدتا. یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی, جب آپ کا میلاد ہوا نا کیا ہوا تھا؟ کہتے اشرقت الارض. ساری زمین روشن ہوگی, ساری زمین روشن ہوگی. وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ زمین کیا 14 طبق کی روشن ہوگی, 14 طبق کی روشن ہوگی. بھائی اس سے آگے سنو حضرت عبداللہ بن عباس کا عقیدہ سنو. حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل. کہتے ہیں آقا کا سایہ نہیں تھا, آقا کا سایہ نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن ابن عباس کہتے ہیں آقا کا سایہ نہیں تھا. سایہ جسم کا ہوتا ہے, نور کا نہیں ہوتا. جسم کا سایہ نہیں تھا. اور کیسا نور تھا میرے آقا کا؟ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ سورج کی روشنی تھوڑی ہو جاتی ہے, آپ کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی روشنی
قط الا غلب ضوءه ضوء السراج، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نور ہیں جب کسی چراغ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں چراغ کی روشنی کم ہو جاتی ہے، آپ کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، پاک طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا، مست بوڑھے بولے بولے پڑتی ہے کلمہ نور کا، پارویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، ان کے قصر قدر سے خلیق کمرہ نور کا، سدرہ پائے باغ میں نرلا سا پودا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، تیرے ہی جانے ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا، تاج والے دیکھ دیر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، پشت پہ ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، موسیٰ دے کے طور پہ ابرا صحیفہ نور کا، اور کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ آج کہتے ہیں آقا نور نہیں بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں آقا ایسے نور ہیں جب آقا کی ولادت ہوتی ہے ہر چیز چمکنے لگ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ وہ کہتے، کیونکہ عباس نے دیکھا تھا، آپ کے چچا نے دیکھا تھا، ابو بکر پہ نظر پڑی تو ابو بکر چمکنے لگے، عمر قریب آئے تو عمر چمکنے لگے، عثمان قریب آئے تو عثمان چمکنے لگے، علی قریب آئے تو علی چمکنے لگے، حضرت حسن قریب آئے تو حسن چمکنے لگے، حسین قریب آئے تو حسین چمکنے لگے، ابو ہریرہ آتے ہیں ابو ہریرہ چمکتے ہیں، بھئی جتنے غلام آتے رہے سب چمک پاتے رہے، تو اعلیٰ حضرت بھی کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رسالت نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ۔ یاران محبت برادران اسلام، لوگ کیا جانے کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے۔ ایک دفعہ نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ افروز تھے، میرے آقا کی پیشانی پہ نا پسینہ آیا، اما عائشہ صدیقہ سامنے بیٹھی تھی، اما عائشہ صدیقہ سامنے بیٹھی ہے، اور آقا کے حسن پر جب آپ نے پسینہ دیکھا نا تو دیکھ کر کیا کہنے لگی، آپ نے بھی پھر نعت پڑھی، شعر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دیکھا تھا، جن عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تھا آقا انہوں نے انگلیاں کاٹی، یا رسول اللہ اگر آپ کے اس حسن پہ یہ جو پسینہ آیا ہے آقا اس حالت میں اگر آپ کو دیکھ لیتی، حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیتی، اگر آپ کے حسن کو دیکھ لیتی تو دل چیر لیتی۔ کہا انہوں نے انگلیاں کاٹی، انہیں پتہ نہیں چلا تھا، آقا اگر آپ کے حسن کو دیکھ لیتی اپنے دلوں کو چیر دیتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ ایسا حسن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ یعنی محبت برادران اسلام، چلو آخری روایت پھر آگے سے پھر کبھی ملے تو پھر بات کریں گے اس پہ۔ حضرت حکیم بن حزام، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی نعت کیسے پڑھتے تھے۔ حکیم بن حزام ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، یہ یمن میں گئے، فاشترا حلتن، وہاں سے ایک جبہ خرید کے لائے، جب وہ جبہ خرید کے لائے نا فقادمہ بہ المدینہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جبہ خرید کے نا آقا کی بارگاہ میں آ گیا، کلمہ نہیں ابھی پڑھا، بولو بولو بولو، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، جبہ خریدا، آقا کے پاس آ گئے، کیا کہنے لگے فَأَهْدَاهَا لَهُ، یا رسول اللہ یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ تحفہ لے کے آیا ہوں۔ بھائی لباس کی خوبصورتی انسان کی خوبصورتی سے ہوتی ہے، مکان کی خوبصورتی مکی کی خوبصورتی سے ہوتی ہے۔ آج دیکھیں بڑے بڑے عالی شان محل ہیں، بڑے بڑے عالی شان مکان ہیں، لیکن آقا کے حجرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مکان کی ویلیو، مکان کا حسن جو ہوتا ہے نا،
یہ مکی سے ہوتا ہے. اب ہے ابھی مشرک، کلمہ نہیں پڑا، لیکن وہ جب لباس کو دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یار اتنا سونا لباس ہے نا تو یہ جچے گا تو بس مصطفیٰ بھی جچے گا. کوئی حسین اس کو پہنے. آگے آ کر بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ تحفہ لے کے آیا. فردھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا لے جا، قبول نہیں مجھے، واپس لے جا. وقال انا لا نقبل ہدیۃ مشرک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتے، واپس لے جا. اب حکیم بن حزام کیا کہنے لگے فباعها. یا رسول اللہ اگر تحفہ نہیں نا پھر اس کو خرید لیں. سبحان اللہ، بڑی دور سے لے کر آیا. حسرت ہے یہ آپ کی بہن، آقا تحفہ نہیں اس کو خرید لیں، پیسے سے خرید لیں. میرے آقا کریم فامر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا صحابہ یہ جبہ سے خرید لو. پیسے دیے کہ جبہ خرید لیا. فلبسھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے. حجرے میں جا کے سرکار نے وہ جبہ پہنا. جبہ پہن کے ثم دخل فی المسجد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ گئے. اب وہ جبہ پہنے جب میرے آقا مسجد میں آئے نا وقال حکیم. یہ حکیم بن حزام ابھی کلمہ نہیں پڑھا. آقا کے حسن کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں فما رأیت احدا قط احسن منہ فیہا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے میں جتنا آپ جچے ہیں نا آقا کوئی آج تک جچا ہی نہیں ہے. آپ جیسا حسین اس جبے میں آج تک کوئی دیکھا نہیں ہے. لَكَأَنَّهُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہے، جیسے چاند چمک رہا ہے. فما ملکت نفسی حین رأیتہ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر انہوں نے شعر پڑھنے شروع کیے. کہنے لگے ما ينظر الحکام بالحکم بعد ما بدا واضح ذو غرۃ وحجول. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فیصلہ کرنے والوں کو بٹھایا جائے نا کہ فیصلہ کرو کون سونا ہے کون نہیں سونا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کے حسن میں اتنا گم ہو جائیں گے فیصلہ نہیں کر سکیں گے، فیصلہ نہیں کر سکیں گے. وہ آپ کے حسن میں اتنا گم ہو جائیں گے اپنا منصب بھول بیٹھیں گے. بھائی کیونکہ فیصلہ جو ہوتا نا فیصلہ جب آپ سے کہا جائے بھائی کون خوبصورت ہے یہ ہاتھ یا یہ ہاتھ، آپ ایک دفعہ اسے دیکھیں گے ایک دفعہ اسے دیکھیں گے پھر ہی فیصلہ کریں گے. اگر اس ہاتھ کو دیکھے بغیر آپ کہہ دیں گے بھئی یہ ہاتھ اچھا ہے تو پھر آپ نے فیصلہ درست نہیں کیا. فیصلے کے لیے دونوں کو دیکھنا ضروری ہے. کہ یا رسول اللہ اگر بٹھایا جائے نا کہ آپ سونے ہیں یا کوئی اور سونا ہے تو ایک نظر جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ کو دیکھتا رہ جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. یہ جو اشعار میرے آقا نے سنے نا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا پہلے کیا انداز تھا جا چلا جا تحفہ قبول نہیں، لیکن نعت پڑھی تو آقا مسکرانے شروع ہو گئے. آقا مسکرا پڑے. تو یار محبت یہ وہ نعت خوانی کا انداز تھا، یہ وہ صحابہ کی نعتیں ہیں، یہ وہ صحابہ کے انداز تھے. ایسے انداز کیسے خوبصورت انداز میں وہ نعت پڑھا کرتے تھے جس میں نہ میں ہوتی نہ جس میں کچھ اور ہوتا، بس ہوتا تو ذات مصطفیٰ ہوتی. ایسی وہ نعت پڑھتے، ایسی وہ محفلیں کیا کرتے تھے. تو خدارا 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 محفل میلاد کے نام پر جتنی خرافات ہم کر رہے ہیں ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے. بالخصوص ہمارے اس ایریے کے اندر، شہر کے اندر یہ کالج روڈ، کمیارا والا گلا، گرو نانک پورا، یہ سارا 12 ربیع الاول کو یار ہم کیا کرتے ہیں. ہر سنی ذرا یہ سوچے تو صحیح اپنے ذہن کے اندر میلاد بناؤ، لیکن میلاد بناتے ہوئے یہ لازمی سوچا کرو کہ یار میرے طریقے پہ میرے آقا کے میلاد پہ کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا. میلاد میں بنا رہا ہوں، مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یار میری وجہ سے کوئی میرے آقا کے میلاد پہ اعتراض تو نہیں کرے گا. خدا کی قسم ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، لوگوں کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں کے پاس صرف اعتراض یہ ہے کہ بچیوں کو حوریں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے.
لوگوں کے پاس میلاد کے خلاف کوئی مواد نہیں ہے، وہ ہمیں بس یہ ویڈیو دکھاتے ہیں، بھائی یہ دیکھو پگڑا ڈال رہے ہیں۔ میلاد کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بس ہمیں یہی دکھاتے ہیں، بھائی یہ دیکھو لنگر کو خراب کر رہے ہیں، رزق ہے اور زمین پہ پھینک رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بس ہمیں یہی دکھاتے ہیں، بھائی میلاد کے نام پہ یہ دیکھو ڈھول بجا رہے ہیں۔ ان کے پاس ولیوں کے بارے میں ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بس ہمیں مزاروں میں یہی دکھاتے ہیں، یہ دیکھو جی سر ٹیک رہے ہیں۔ ولیوں نبیوں پہ اگر میری وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے تو کل قیامت کے دن وہ تو جو جواب دیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ میرے عمل کی وجہ سے اگر داتا صاحب میں کوئی انگلی اٹھا دے، پہلے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ انگلی میرے کردار کی وجہ سے تو نہیں اٹھائی۔ میں وہاں پہ جا کر اگر بانگ کے پوٹے پیوں گا تو جناب پھر تو میری وجہ سے انگلی اٹھی نا۔ وہاں پہ جا کے سجدے ہم کریں گے تو پھر ہماری وجہ سے انگلی اٹھی نا پیروں پہ۔ اگر وہاں پہ جا کے قبروں کا ہم طواف کریں گے تو ہماری وجہ سے اولیاء پر انگلی اٹھائی گئی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سارے غلط وہی ہیں، ہم تو بڑے پکے سچی جنتی ہیں۔ خدارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات ہو یا اولیاء کے عرس کی بات ہو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، نعت مصطفیٰ پڑھا کریں، اللہ والوں کا ذکر کیا کریں۔ یہی میلاد ہے، یہی عرس ہے، یہ اور خرافات اس کا میلاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج کا یہ جو دن تھا، فلسطین کے حوالہ سے پورے پاکستان کے اندر ریلیاں نکالی گئی، جلوس نکالے گئے، جلسے کیے گئے، سب باتیں درست ہیں، لیکن میں اس موقع پر آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم کب تک اپنے آپ سے منافقت کرتے رہیں گے؟ ہمارے لوگوں بنا کیا ہوتے ہیں؟ اظہار یکجہتی فلسطین، اظہار یکجہتی کشمیر۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، دو بندے آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، آپ پاس کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ باندھ کر انہیں حدیث سنائیں، بھائی لڑنا نہیں چاہیے، بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، بھائی صلح کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مجھے بتائیں چوتھا بندہ جو وہاں سے گزرے گا وہ آپ کو عقل مند کہے گا یا بے وقوف کہے گا؟ یقیناً بے وقوف کہے گا۔ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی یہ ساری تبلیغیں بعد میں کرنا، تقریریں بعد میں کرنا، جلسے بعد میں کرنا، جلوس بعد میں کرنا، پہلے اس لڑائی کو روکو تو صحیح، اس لڑائی میں اپنا کوئی عملی قدم تو اٹھاؤ۔ یہ تقریروں کا وقت نہیں، یہ عملی اقدام کا وقت ہے۔ تقریریں تو اس وقت کرنی تھی جب سارے امن میں بیٹھے ہوں اور اس وقت ان کو بتایا جائے بھائی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ جب دو گتھم گتھا ہو رہے ہیں تو خود آگے بڑھ کر اس لڑائی کو روکنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اب فلسطین کے اندر جو جنگ چھڑی ہے، اللہ انہیں نصرت اور فتح نصیب فرمائے، لیکن یہاں پر یاران محبت کے جلسے جلوسوں کا وقت نہیں، یہ عملی اقدام کا وقت ہے۔ میرے جو بلال مسجد کی نمازی یہاں پہ موجود ہے، ویسے بھی اہل علاقہ موجود ہے یہاں پہ۔ 2018 میں ہم نے بلال مسجد میں کانفرنس کی تھی اتحاد امت کے نام سے، اور اس میں یہ عندیہ دیا تھا کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور مجھے پھر لوگ کہتے تھے یار یہ تو آپ نے مذاق ہی کیا، ایسے کوئی ہو نہیں سکتا، کتنی کون سی چیزوں کو چھوڑیں گے، کس چیز کو چھوڑیں گے؟ آج ہمارے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں باقی رہا، آج اس کے علاوہ حل کوئی باقی نہیں رہا ہمارے پاس۔ خدارا منافقت کا اپنے اوپر سے لبادہ ختم کرے۔ یہ اظہار یکجہتی نہیں ہوتا، یہ بے بسی کا اعلان ہوتا ہے۔ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس نعرہ لگا سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بس روڈوں پہ آ سکتے ہیں۔ یہ ہے فلسطینیوں کے ساتھ، یہ ہے کشمیریوں کے ساتھ ہمارا ساتھ۔ اظہار یکجہتی تو ایسے ہوگا نا، بھائی ہمیں کوک بڑی پسند ہے، کوک کے بغیر ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، کوک کے بغیر جناب ہمارے گلے درست نہیں ہوتے، کوک کے بغیر ہمارا جناب فلاں نہیں ہوتا، تو جناب یہ ہمیں بڑی پسند ہے، لیکن اسرائیل کی اپنی پسند کو فلسطین کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ عملی قدم تو یہ ہے نا بھائی، یکجہتی تو یہ ہے نا۔ شیزان کمپنی مرزائیوں کی کمپنی ہے، ادھر سے ختم نبوت کا نعرہ، جلسے جلوس سب کچھ ہم کر لیں، لیکن ادھر سے جوس پہ جوس بھی پیے جائیں، ان کے جوس بھی خریدتے جائیں۔ یہ اظہار یکجہتی نہیں ہے ختم نبوت والوں کے ساتھ۔
یہ بے بسی کا علاج ہے۔ اظہار یکجہتی ہماری شہداء کے ساتھ یہی ہے کہ ہم شیزان کمپنی کا بائیکاٹ کریں۔ خدا را تو میں کہا کرتا ہوں یار اکثر جب کل قیامت کے دن ہمارا نام اعمال کھلے گا نا، ہمارا نام مال کھلے گا، اس میں آئے گا کہ یار فرشتے پڑھیں گے یا اللہ اس بندے نے چینی چھوڑ دی تھی، کیوں چھوڑی تھی؟ اس لیے کیونکہ اس کو شوگر ہو گئی تھی۔ یا اللہ اس نے نمک چھوڑ دیا تھا، کیوں جی؟ اس کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا۔ اس نے جناب یہ ٹھنڈی چیزیں چھوڑ دی تھی، کیوں جی؟ اس کے دانتوں کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے یہ گرم چیزیں کھانا چھوڑ دی تھی، کیوں جی؟ اس کے معدے کا جگر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ یارو یہی پڑھتے پڑھتے کہیں پیچھے یہ بھی لکھا ہوا ہو جائے نا، یا رسول اللہ، اے اللہ اس نے شیزان کمپنی کا بائیکاٹ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ ختم نبوت کے لیے کیا تھا۔ اس نے کوک پینا، پیپسی پینا چھوڑ دی تھی، کس لیے چھوڑی تھی؟ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے چھوڑی تھی، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے چھوڑی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جہاں پہ یہ الفاظ آ جائیں گے نا، میرا ایمان کہتا ہے اللہ فرمائے گا نامہ مال یہیں پہ بند کرو، اسے جنت میں داخل کر دو۔ خدا کی قسم ہے، عملی قدم اٹھاؤ، کچھ عمل کر کے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو۔ اللہ کریم اس میلاد کی برکت سے ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔